ہم رہتے تو پاکستان میں ہیں اور مگر ہم بہت سی چیزوں کو موازنہ کرتے ہیں باہر کی دنیا سے. ملتان نے میری کہتے ہیں نا پوری لائف بدل دی. جس شاموں میں ہمارے پارک آباد ہونے چاہیے ہمارے ہسپتال آباد ہو جاتے ہیں. NHS کے مقابلے میں نیشنل سروس جو برطانیہ کی ہے, ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا نظام موجود ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کو آپ کسی طور پہ کمپیئر تو کر نہیں سکتے نا, اتنا کرٹیسائز کر لیں ہمارے تعلیمی سسٹم پہ, لیکن پھر بھی اسی سسٹم سے ہم آگے آئے ہیں اور پورے دنیا میں اس میں نام روشن کیا ہے. آپ نشتے سے پاس کریں, آئرلینڈ میں آپ کو فارم جاب دے دیتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, اتنا بڑا بابا. پاکستان میں ریسورسز اتنی زیادہ ہے کہ جو برطانیہ سے بھی زیادہ ہے. اگر ہمارے یہاں مسائل زیادہ ہیں, ہم نہیں کر سکتے تو منیمائز کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. جو میرا اسکل ہے وہ پاکستان کا مجھ پہ قرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد آپ کا میزبان آپ کی خدمت پہ حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین کرام, ہم رہتے تو پاکستان میں ہیں اور مگر ہم بہت سی چیزوں کو موازنہ کرتے ہیں باہر کی دنیا سے, اور جب ہم باہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پہلا ملک آتا ہے وہ برطانیہ کی ہم بات کرتے ہیں. ہم موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کی تعلیم کیسی ہے, وہاں کا رہن سہن کیسا ہے, ہمارا رہن سہن کیسا ہے. یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں. اگر موازنہ کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کی ہیلتھ سروسز کیسی ہیں, وہاں انسان کیسے صحت مند. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں آپ نے صحت کا معیار دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ وہاں کے پارک کتنے آباد ہیں, اور اگر تکلیف کا خدا نخواستہ غیر صحت کا معاشرے کا دیکھنا ہے تو دیکھیے گا وہاں کے ہسپتال کتنے آباد ہیں. جس شاموں میں ہمارے پارک آباد ہونے چاہیے ہمارے ہسپتال آباد ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ, ہم صحت کے معاملے میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے 35 سال برطانوی نظام زندگی میں گلاسکو کے شہر میں, گلاسکو میں ایک ہاسپٹل میں انہوں نے سروسز دی ہیں, اور ان کا نام ہے ڈاکٹر اللہ نواز. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ ہمارے اسٹوڈیوز بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ سے نورانی چہرہ, دمکتا چمکتا چہرہ, اور وہی ہنستا مسکراتا چہرہ جو میں نے آج سے 25 سال پہلے دیکھا تھا. بالکل شہزاد بھائی, یہ آپ کا حسن نظر ہے, آپ سے آپ کی محبت ہے. ہم نے جو بھی سیکھا ہے اسپیشلی اردو کے حوالے سے وہ آپ سے ہی ہم نے کافی ہماری محفلیں بھی رہی ہیں اور آپ سے سیکھا ہے. اگر سوری سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ اگر میری اردو میں اور پنجابی اور انگلش میں مکس اپ ہو جائے تو اس کے کہ 35 ایئرز ان گلاسکو, تو وہ زیادہ ہماری لینگویج کمیونیکیشن انگلش میں ہوتی ہے. یعنی آپ ہمیں سن 1700 یاد کرانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, جب اردو فارسی عربی مکس ہو کے آیا کرتی تھی. ماشاء اللہ. تو میں ٹرائی کروں گا کہ اپنے اردو میں زیادہ بات کروں. اگر کچھ لفظ آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا پاکستان کے کس شہر سے تعلق؟ میرا جی ساہیوال سے ہے, جو بہت چھوٹا سا شہر ہے, بڑا پرسکون ہے. یہ سائیوں کی بستی ہے. بالکل. یہاں ساہی قبیلہ رہا کرتا تھا جن کے نام سے یہ ساہیوال اس کا نام پڑا ہے. اور بڑا ٹریڈیشنل شہر ہے. بالکل جی, وہیں سے میں نے بڑا اچھا شہر ہے ماشاء اللہ سے. ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کالج سے کیا. اس کے بعد جو میری لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ملتان تھا. اچھا ماشاء جب میں ملتان میں آیا تو میرا میرٹ لاہور بھی ہو گیا تھا اور ملتان میں بھی. تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ملتان نشتر کو چوز کریں. تو میرے خیال میں آیا تھا رائٹ ڈیسیجن. ملتان نے میری کہتے ہیں نا پوری لائف بدل دی. یہاں آ کے مجھے بہت اچھے دوست ملے, شاعر ملے, انہوں نے مجھے شاعری بھی سکھائی اور مجھے بہت اچھے لوگ ملے. اچھا, مگر جب تک آپ ماشاء اللہ سے یہاں پڑھتے رہے آپ کا ہمارا کراس نہیں پڑا؟ جی بالکل. جب آپ وہاں تھے پیزلے میں, ڈاکٹر تھے گلاسگو میں, تب ہمارا, تو اس کا مطلب ہے آپ کے دوستوں میں بھی کچھ کمی تھی؟ نہیں, یہ تو فرسٹ آف آل جو ہمارے دوست ہیں نا, کو میں شاعری اس میں تھوڑی بہت ہی کرتا تھا, لیکن اتنا وہ کہتے ہیں کانفیڈنس نہیں تھا ہمارا. شاعری تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے؟ بالکل جی, وہ ذرا آپ ابتدائی اسٹیج تھی نا, تو ہمارا مین فوکس تھا اسٹڈی تھا میڈیکل. اب میں اپنے خاندان کتنا سال آپ رہے ہیں ملتان میں؟ ملتان میں میں نے 5 سال اسٹڈی کیا ہے. اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب بھی یہی کیا تھا. اچھا, ہاؤس جاب بھی کیا. تو مسئلہ کہ میں اپنے خاندان میں پہلا شخص تھا جس نے میڈیسن میں آیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس لیے وہ بڑا پریشر تھا کہ آپ نے میڈیکل میں کامیاب کرنی ہے. ہماری بڑی دعائیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا. جی, اور الحمدللہ میں نے پرائمری سے لے کے یعنی نشتر تک پورے اسکالرشپ میں رہا ہوں ماشاء اللہ. اور وہ پیسے میرے ہوتے تھے. ابو کہتے تھے کہ آپ یہ اسکالرشپ آپ کی محنت ہے, آپ نے خود کرنی ہے. تو ہم نے بہت انجوائے بھی کیا. اور ملتان آ کے ہمیں بڑے اچھے دوست ملے ہمارے, یعنی
غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت تھا. مجھے شروع سے ٹریولنگ کا بڑا شوق ہے. کاغان ران اس وقت کے جو آپ کے اچھے دوست تھے, ہاں جی, ڈاکٹر, ان میں سے کسی 2-3 کا نام؟ ڈاکٹر عباس ہیں, انستھیزیا کے کنسلٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈاکٹر عامر قریشی ہیں, ہی کارڈیولسٹ ہیں, جو ڈاکٹر وہ عامر اقبال ہیں, ان کے ڈاکٹر ان کی رضیہ اقبال ان کے بیٹی ہیں, گینیکالوجسٹ ان کی ہیں. علی عمران زیدی صاحب ہیں, ان کے جو ڈاکٹر زیدی صاحب کی بیٹی ہیں. اور ڈاکٹر سردار کی بیٹی ہماری کلاس فیلو تھی. ڈاکٹر قاری صاحب بہت مشہور ہیں, ہمارے جو پیتھولوجی کے کنسلٹنٹ کر رہے ہیں کافی عرصہ. بڑے ڈاکٹر, ان کی بیٹی ہماری کلاس فیلو تھی. تو بہت جتنے بھی ہمارے پروفیسر تھے, ان کے بچے بڑے یعنی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, اور بڑے اچھا انٹریکشن رہا ہمارا ان کے ساتھ. اچھا, بہت اچھا لگا ملتان کے حوالے سے. ملتان خود بڑی تہذیبوں کا شہر ہے, تاریخوں کا شہر ہے. ہم اگر کشب سے چلتے ہیں اور پھر ہم ذکریہ تک رحمۃ اللہ علیہ تک آتے ہیں تو ایک تہذیب ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے, اور وہیں ماشاء اللہ سے آپ پڑھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں ہیلتھ کا جو نظام ہے, آپ نے اب دونوں نظام دیکھ لیے, 35 سال آپ نے وہاں NHS کے مقابلے میں نیشنل سروس جو برطانیہ کی ہے, ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا نظام موجود ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کو آپ کسی طور پہ کمپیئر تو کر نہیں سکتے نا, کہ وہ جو NHS ہے وہ ایک گورنمنٹ فنڈڈ یعنی اسکیم ہے. اس میں آپ کو یہ کہ جیسے اسلام میں ہمیں دیا گیا کہ آپ کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں نا وہ گورنمنٹ کی یعنی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ وہاں ان کی بالکل وہاں وہ آپ کو بے شک وہ ہیلتھ کی ہو, اکانومی کی ہو, ویلفیئر کی ہو, وہ ساری وہ گورنمنٹ پوری کرتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں وہ چیز سسٹم نہیں ہے, اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے جو 80-70% جو ہماری پاپولیشن ہے بلو دا پاورٹی کی لائن ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہاں جو ہے تو آپ کو فرسٹ ایجوکیشن بھی فری ہے, ہیلتھ بھی فری ہے. اب مجھے بڑا عجیب, میرے کافی, اب میں نے 35 ایئر کام کیا ہے ہیلتھ میں. شروع میں ویسے میں ایز اے فزیشین کام کر رہا تھا, میں نے نشست کیا اس کے فوراً. اچھا, ابھی میں اب تک کا ہماری جو سسٹم ہے, حالانکہ جتنا میں پہ جتنا کرٹیسائز کر لیں ہمارے تعلیمی سسٹم پہ, لیکن پھر بھی اسی سسٹم سے ہم آگے آئے ہیں اور پورے دنیا میں اس میں نام روشن کیا ہے. اور نشتر واحد میں ون آف دا فیو جو کالج ہیں, وہ کسی قسم کی ایگزام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نشچے سے پاس کریں, آئرلینڈ میں آپ کو فوراً وہ جاب دے دیتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, اتنا بڑا, واہ. تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے یہ نشچے سے کیا تھا, اور وہیں ہم نے فوراً میں نے جاب کی. تو میں ایز اے گیسٹروٹالوجسٹ کام کر رہا تھا, ریمٹالوجی میں کام کی. تو پھر مجھے کسی کو کہ میری ادھر کوئی ایسی کہ میں مائگریٹ کر گیا, کہ میری شادی ادھر ہو گئی, تو میں نے پھر ظاہر فیملی ادھر تھی, تو پھر میں نے وہ فیلڈ چنا کہ جو فار لانگ ٹرم کے لیے ضرور ہو. تو فار سم ریزن میں بھی شاید میری پرسنالٹی ایسی تھی کہ لائک میں پیشنٹ کے ساتھ میرا نا وہ ریپو ہوتی ہے نا, وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ از اے شوڈ بی, اس کا جو میں پرائورٹی بن گئی. تو پھر میں نے اپنا جو کیریئر ہے وہ مینٹل ہیلتھ میں کیا. تو میں نے جو انیشلی جو میری ٹریننگ تھی وہ آئرلینڈ میں ڈبلن میں نے کام کیا, اور کارک میں کام کیا. اچھا, ڈبلن میں بھی آپ نے ڈبلن میں جی 1 سال میں ٹریننگ تھی. اس کے علاوہ جو مین جو تھی وہ کارک میں میری ٹریننگ تھی. وہاں سے میں ٹریننگ کرنے کے بعد 2000 میں گلاسکو آ گیا تھا, کہ میری فیملی گلاسکو سے تھی. تو گلاسکو میں جب آیا تو میری پہلی جاب پیزلی ہاسپٹل میں تھی, اور وہیں سے میں نے 25 ایئر کے بعد ریٹائرمنٹ لی ہے لاسٹ ایئر. تو سبھی کہہ رہے تھے آپ ینگ ایج میں کیوں ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہر آدمی کو اپنے جو گول ہے وہ ٹارگیٹس وہ اس کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچیو کر لیا؟ جی بالکل, میرے خیال میں جو میں ٹارگیٹ رکھے تھے, دنیا دیکھ لی, پیسہ کما لیا, نام بنا لیا. بالکل, اب تو پاکستان میں آپ کے بڑے ماشاءاللہ پیشنٹ. جی بالکل, میں نے کیونکہ پھر میں نے سوچا کہ میرا پروگرام یہی تھا کہ یہاں پراپر آ کے میں کام کروں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ سب سے بڑی مین چیز ہے کہ ہم پیشنٹ سے پیسے نہیں لے سکتے. تو میری وہ پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ ہم نے 35 ایئر کام کیا ہے, فری کام کیا ہے. تو پاکستان میں ایک تو ہماری سائیکالوجی ایسی ہے, اگر فری کام کریں گے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے, جتنے آپ اس کو زیادہ اس کی فیس دیں گے اتنے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے یہ اچھا ڈاکٹر ہے. حالانکہ یہ ٹوٹلی رانگ کنسیپٹ ہے. ہماری یعنی پبلک کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو واقعی آپ کا فری علاج کر سکتے ہیں. تو اس کنسیپٹ کو ہمیں تھوڑا چینج کرنے کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ میں نے ایسے کمپلیٹ کیس پاکستان میں تھے جو حالانکہ میں اس کو ویڈیو کال پہ کرتا, فیس بھی نہیں تھا. تو الحمدللہ وہ بڑے سکسیزفل رہے ہیں, اور ان کی کہتے ان کی گائیڈ لائن کے تھرو بہت سے ادر پیشنٹ بھی ابھی آ رہے ہیں. تو میرا پروگرام تھا ادھر آنے کا, لیکن سبھی لوگوں نے میں ڈسکس کیا کہ آپ ایسا نہ کریں, اگر کرنا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ جو میرا اسکل ہے وہ پاکستان کا مجھ پہ قرض ہے.
ہاں، جو کچھ یہ- میں آج بنا وہ یہ ہے پاکستان کی ہے، وطنیت، بالکل، ہاں جی۔ یہ ہے پاکستانیت۔ تو یہ میرا تھا کہ میں پاکستان میں جتنا بھی پھر میں اپنے اگر باہر سے کر سکتا ہوں تو پھر میں نے یہ اپنی ویڈیو کال اسسمنٹ بنائی ہے اپنی، اس لیے میں نے ریٹائرمنٹ جلدی لی ہے کہ میرے پاس جو کام ہے جو اگر میرے کتنا 2 سال پہلے آپ نے جی ٹرائی؟ میں 58 کی ایج میں لے لی تھی، مطلب 2 سال پہلے۔ رہتے تھے ہاں، آپ 2 سال کے بھی رہتے بھی تھے۔ آپ چاہتے تو اور پیسے کما جی سکتے؟ جی، وہاں ہمارا نا یہ سسٹم ہے کہ وہ 55 کی ایج پہ آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، اچھا، جی پی اور مینٹل ہیلتھ میں جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ پریشر اور دوسرا جو ورک ہے ان کے لیے آپ کو انہوں نے اسپیشل سہولت دی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے 58 پہ لیا، اس کے بعد پھر میرے پاس تھوڑا ٹائم بھی تھا اور میں اب کام بھی کرنا چاہتا ہوں، تو ماشاء اللہ کافی فیمس ہماری یعنی سیلیبریٹی بھی ہیں جن کا میں نے ٹریٹمنٹ لیا اور سکسیسفل لیا ہیں، اور کچھ کمپلیکیٹڈ کیسز بھی تھے وہ الحمد للہ بڑے سکسیسفل رہی ہیں۔ بہت اچھا۔ سب سے جو مین جو ہماری ہیلتھ کا جو ڈفرینس ہے نا وہ پولی فارمیسی ہے۔ ہمارے پاکستان میں وہ جتنی آپ دوائیاں دیں گے، ایک پیشنٹ بھی وہ یوزڈ ہو گئے، وہ جب 8 9 10 گولیاں نہ دیں وہ ان کو آرام نہیں آتا، حالانکہ وہ ان کے جو میڈیسن ٹھیک آپ کو آرام آ جائے گا 1 2 دن میں آ جائے گا، لیکن اس کے جو سائڈ افیکٹ ہے نا اسی وجہ آج ڈائلسس ہو رہی ہیں، یہ جو بلڈ پریشر بڑھ رہے ہیں، یہ دوسری جو اس کی ڈیزیز النس کی بڑھ رہے ہیں نا، لیور فیلئر ہو رہے ہیں، وہ اس میڈیکیشن کے رانگ کی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ ہمیں میڈیسن کم سے کم لینی چاہیے، ہماری نیچرل جو اپنی ہیلتھ کو اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر، مجھے یاد ہے اسٹل جی بیکاز آئی یوز ٹو بی لیو دیئر ان گلاسکو، بالکل ایک یلو کارڈ بنتا تھا بالکل بالکل NHS کا، بالکل اور اس کارڈ کے اوپر آپ کو فری میڈیکل، آپ کا ڈاکٹر آپ کو فری، بالکل میڈیسن آپ کو فری، بالکل کتنی سہولیات ہیں یہ ایک سوسائٹی کے لیے، ایک عام انسان کے لیے۔ ایون وہاں پاورٹی ریٹ سے نیچے لوگ نہیں رہتے، کوئی 0.5% ہوں گے، ہمارے یہاں تو بہت بڑی تعداد ہے، تو ہم اس نظام میں کیوں نہیں داخل ہو سکے؟ ہمیں بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا، لیکن میرے خیال میں جو سب سے ضروری بات ہے اویئرنیس کی بات ہے۔ ہم اگر لوگوں میں سنسیئرٹی ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں ریسورسز اتنی زیادہ ہے کہ جو برطانیہ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہاں سسٹم کی ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ ایکول ہے۔ یہ بات ہے بڑی اگر شاندار آپ بات ہے۔ وہ اس کو کریں گے تو نو ونڈر پاکستان ترقی کیوں نہ کرے، بالکل لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہم پہ جو جنہوں نے یہ ریسورسز ہیں وہ عوام تک نہیں جانے دے رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے دنیا بھر میں برطانوی ہیلتھ کے جو نظام ہے اس کو بڑی فوقیت حاصل ہے کہ وہاں ڈاکٹر آپ کو بالکل ایسے کیئر کرتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، میری چھوٹی بیٹی جو ماشاء اللہ سے اس وقت 22 اور 3 ایئرس کے ایج میں ہے، شی واز بورن ان گلاسکو، اور یہ تو وہ چھوٹی سی تھی، وہ قالین پہ کھیلتی کھلتی تھی، اس کو استھما اور ایک رات کو اس کو بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہو گئی۔ میں نے کال کی اور اسی وقت گرین ہوٹر گاڑی ایسے 3 4 منٹ کے اندر ٹاں کرتی 3 4 گاڑیاں آ گئیں۔ اچھا وہ بیبی کو لے کے وہ چلے ہاسپٹل کی طرف، تو میں نے بھی گاڑی بک، مجھے کہنے لگے آپ کدھر؟ میں نے کہا جی بالکل، کہنے لگے آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بالکل یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ یہاں میں دیکھتا ہوں ہمیں بہت دکھ پہنچتا ہے۔ وہ سب سے بڑی بات ہو، جو جتنی بھی اگر سرکاری ہم ہاسپٹل کی بات کریں تو اس کی تو حالت ابھی میں ابھی نشتر، آج میرے کافی دیر بعد نشتر میں آج ابھی گیا ہوں، تو ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بتا رہے تھے کہ 1700 کی، جو MS ہیں وہ میرے دوست ہیں، میرے کلاس والے ہیں ڈراؤ امجد، وہ جو MS ہیں نشتر کے، تو وہ کہہ رہے تھے ہماری کیپیسٹی ہے 17 اور 1800 ہے، لیکن جو پیشنٹ موجود ہیں اس 3400، ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ کیسے ڈبل لوگوں کو بچایا ہوا ہے؟ بالکل، لوگ نیچے مجبوری ہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہوگی آپ، تو اس لیے اب اس جو لارج نمبر پہ آپ کو سرپلس ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اور ہاسپٹل بھی بنانے پڑے گا، لیکن سب سے جو مین چیز ہے ہمیں پبلک کو اویئرنیس کرنی چاہیے کہ آپ کی ہیلتھ ہے کیا۔ ابھی جو سب سے آپ کا خود سب سے پریونشن از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے، آپ اپنے پرہیز کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے علت سے، تو وہ سب سے بڑی، وہ تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بالکل، وہ آج بھی نہیں، وہ آج بھی وہی ایک حقیقت ہے۔ اب جو لونگ سے دانت کے درد کا آرام کر لیتے تھے، الائچی سے علاج کر لیتے تھے، اب ہمارے ہاں شاید ہماری پوٹینسیاں وہ نہیں رہی ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے، اب مثلا کہ ہمارا لائف اسٹائل ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے، ہم 70 اور 80 میں، اب 2005 میں ہیں، اب ہمیں لگژری لائف مل گئی ہے، ہم پیدل چلنا ہم نے بند کر دیا ہے، خوراک وہ والی چیزیں نہیں رہیں، دوسرا ہم لگژری لائف کے اسٹائل کے یوزڈ ہو گئے ہیں، اس کا آٹومیٹکلی افیکٹ ہماری ہیلتھ پہ پڑے گا، اور فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ وہ کورلیٹڈ ہے۔ مینٹل ہیلتھ آپ کی خراب ہے تو فزیکل ہیلتھ پہ پڑے گا، اگر فزیکل ہیلتھ، آپ کی ایکسپرٹی بھی تو اسی میں ہے۔ بالکل، میرے مینٹل ہیلتھ میں نے کام کیا ہے، پہلے فزیکل بھی میں یعنی ایز اے گیسٹرولوجسٹ بھی کام کیا، تو جب تک آپ کی دونوں چیزیں صحیح نہیں ہوگی آپ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس کا جتنا بھی بوجھ پڑتا ہے پھر آپ کی فیملی پہ ہی پڑتا ہے۔ لا محالہ ایک بندہ گھر میں خدا نہ کرے بیمار ہو جائے، علاج ہے، پیسہ ہے، روز کے اتنے اخراجات، آپ روٹین کے بھی آپ ہر گھر میں دیکھیں نا، بالکل صحیح، 10,000 کی تو دوائیاں آ جاتی ہیں بالکل، ایک نارمل گھر میں۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایک نارمل گھر کی بات۔
ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے, بڑا دل چاہتا ہے آپ سے بہت سی باتیں ہوں, ہم اپنے ملک کے لیے بھی اچھائی کی باتیں کریں اور ہم باقیوں سے بھی مقابلہ کریں, مگر اینڈ آف ڈے ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے کہ صحت زندگی کی ہر چیز سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. علاج سے بھی, علاج بالمثل کہا جاتا ہے, غذا سے بھی, پرہیز سے بھی, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا, آپ بہت دور سے آئے ہیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کے ذریعے, آپ کی زیارت نوازی ہے ماشاء اللہ آپ نے کیا. ناظرین کرام, یہ مت سمجھیے گا کہ صرف پاکستان میں ہیلتھ کے معاملات میں مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں. جن معاشروں کی ہم مثالیں دیتے ہیں, ہم برطانیہ کی بات کر رہے ہیں, برٹش نظام ہے ہیلتھ کی, ہم صحت کی بات کر رہے ہیں, وہاں بھی 2023 کی جو رپورٹ ہے, ڈاکٹر صاحب سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی, اس کے مطابق NHS سے صرف 23% لوگ استفادہ حاصل کر سکے تھے, اور وہ بھی ان میں سے کچھ % لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں تھے. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر اگر ہمارے یہاں مسائل زیادہ ہیں, کم نہیں کر سکتے, تو منیمائز کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. ہمیں سنجیدگی سے اپنی پالیسیز کی طرف بڑھنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے